ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اسلام چینل اردو کے پروگرام رحمان کی رحمت میں بندہ محمد حذیفہ حاضر ہے، اور جو ہے آج کا جو موضوع ہوگا، جیسے گزشتہ ہفتوں میں بھی عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز دعاؤں کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح سے لے کر شام کی زندگی کیسی چلتی ہے، اس میں دعاؤں کا کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اہتمام بھی فرماتے اور جو ہے دوسروں کو بھی جو ہے ان دعاؤں کی ترغیب دیتے، اسی موضوع پر جو ہے انشاءاللہ مختصر جو ہے گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا موضوع شروع کروں، آپ کے پرانے میزبان سے جو ہے ملاقات سب سے پہلے کراؤں گا۔ ہمارے حضرت مولانا علی انور صاحب دامت برکاتہم، ماشاءاللہ آپ کے پرانے جو ہے میزبان ہیں، ماشاءاللہ بہت دنوں سے آپ کے رحمان کی رحمت کا جو ہے پروگرام آپ کو جو ہے پروگرام کے ذریعے آپ کو جو ہے آپ مستفید کر رہے ہیں۔ السلام علیکم مولانا، خیریت سے ہیں مولانا؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے پہلے سے الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ آپ کی تشریف آوری سے تو ماشاءاللہ ناظرین کو بھی بڑی جو ہے مسرت ہوگی کہ بہت دنوں کے بعد آپ کی زیارت ہو رہی ہے۔ آپ جو ہے تھوڑی دیر مختصر جو ہے آپ تھوڑا سا کچھ اسی موضوع پر جی انشاءاللہ آپ جو ہے جزاکم اللہ خیر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام بھائیوں کو بہنوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج اس پروگرام میں حضرت مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور بہت ہی خوبصورت موضوع ہے آج کی پروگرام کے حوالے سے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شب و روز کیسے گزرتے تھے، کیا معمول تھا۔ تو الحمدللہ اس موضوع پر آپ بہت سی دعائیں پہلے بھی سن چکے ہوں گے، آج بھی حضرت مفتی صاحب سنائیں گے آپ کو۔ تو الحمدللہ دیکھیں یہ بڑی خوبصورتی ہے اسلام، دین اسلام کی، کہ الحمدللہ ہر لمحے، ہر لحظہ، ہر گھڑی ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے اور اس بات کو پیش نظر مد نظر رکھا گیا ہے
کہ ہمارا کوئی لمحہ شب و روز کا ایسا نہ گزرے جو اللہ پاک کے حوالے سے غفلت میں ہو۔ دعاؤں کا اصل مقصد یہی ہے کہ دعائیں ہمیں اللہ پاک سے جوڑتی ہیں۔ اب دعاؤں کا سلسلہ یہ ہے کہ سب سے مختصر ترین دعا جو ہے، جس کو نہ جانے ہم کتنی مرتبہ روزانہ پڑھتے ہوں گے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ پورے قرآن مجید کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ آپ خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر پورا ایک سینٹنس ہے، یہ ایک ہی جملہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیکن ناظرین، اگر آپ اس میں غور کریں، اس کے معانی میں، اس کے مطالب میں، کہ بظاہر چھوٹا سا ایک کلمہ، چھوٹا سا ایک جملہ، لیکن یہ پڑھنے والے کو، جب بندہ یا کوئی بندی یہ دعا کی شکل میں یا اس جملے کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تو اس کی پوری زندگی کا ڈائریکشن اللہ سے جوڑ دیتا ہے یہ کلمہ، کہ میری ذات میں کوئی کمال نہیں ہے، اپنے آپ میں میرے اندر کوئی کمال نہیں، کوئی ہنر نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، جو کچھ ہے اللہ پاک کی طرف سے، اس لیے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو بظاہر ایک کلمہ آپ کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، زندگی کا ڈائریکشن بدل دیتا ہے، فوری طور پہ یہ احساس دلاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عاجز ہوں، میں ناکارہ ہوں، میں بے بس ہوں، میں بےکس ہوں، میری ذات میں کوئی کمال نہیں، جو بھی کمال، ہنر، علم، فن میرے اندر ہے وہ گیون بائی اللہ ہے، گفٹڈ بائی اللہ۔ تو میں تو بسم اللہ سے شروع کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ عظیم کام جب تم کرو تو بسم اللہ سے شروع کیا کرو۔ ہر کام کو شروع کرنے، علماء نے لکھا ہے کہ 2-3 کام اگر انسان اپنی زندگی میں یاد، خاص کر کے بچوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے ہم بڑے پریشان رہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے، بچوں کو 2-3 باتیں ضرور سکھائیں، آپ خود بھی اس پر عمل کریں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ ایک ایسی دعا ہے ناظرین کہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ شاید ہی ایسا کوئی شخص ہوگا، کوئی کلمہ گو ایسا ہوگا جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد نہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے، ایون آپ کوئی بھی چیز منہ میں ڈالیں، لقمہ، بائٹ، کوئی دانہ، کوئی بھی چیز، پانی کا گھونٹ، بسم اللہ پڑھ لیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے گاڑی بند کر رہے ہیں بسم اللہ، دروازہ ڈور لاک کر رہے ہیں بسم اللہ، کچن میں پلیٹس، ہنڈیاں الٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، بسم اللہ۔ تو بسم اللہ سے کیا ہے کہ بسم اللہ سے آپ کا رشتہ اللہ پاک سے استوار ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، اور یہی تو تمام کامیابیوں کی کنجی اور راز ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ پاک سے رابطے میں رہے۔ جب رابطے میں اللہ سے رہے گا تو یقیناً شیطان کے شرور سے، شیطان کے مکر و فریب سے دور رہے گا۔ اللہ سے جتنا قریب ہوگا شیطان سے دور ہوگا، اور اللہ پاک سے جتنا زیادہ غافل ہوگا، دور ہوگا، شیطان سے قریب ہوگا۔ تو بہرحال میں یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہر شخص جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ابھی سے یہ نیت کریں کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سے ہمارا رشتہ جڑ جائے۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ مولانا، بہت بہترین آپ جو ہے سبحان اللہ، بسم اللہ کے روشنی میں ایسی جو ہے خوبصورت جو ہے آپ جو ہے سبحان اللہ جامع، تو یہی ہے کہ بچوں کو یہی جو ہے سکھا دیا جائے کہ ہر چیز اللہ کے نام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے ہمارا تعلق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے یہ مسنون دعائیں عطا فرمائیں، صبح سے شام تک جو ہے ایسی خوبصورت دعائیں۔ اصل مقصد یہی ہے، جیسے مولانا نے یہی فرمایا کہ اللہ سے تعلق ہمارا جڑ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کی ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ کثرت کے ساتھ ہم جو ہے کیسے کریں گے؟ کیونکہ ہمارے ڈیلی لائف میں ہمیں جو ہے کام پہ بھی جانا ہے، اسٹڈی بھی کرنا ہے، اور بھی بہت سے جو ہے ہماری مشغولیات ہیں، تو ان مشغولیات کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کیسے کریں؟
کیونکہ جیسے مولانا نے فرمایا کہ اصل میں گناہ اسی لیے ہوتا ہے، انسان اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ سے جب تعلق جڑ جاتے ہیں تو ہر وقت اللہ کی یاد رہتے ہیں۔ تو یہ مسنون دعاؤں کے ذریعے، جیسے مولانا نے فرمایا کہ کچھ بھی یاد نہ ہو تو کم از کم بسم اللہ تو ہے ہی، جو ہے کوئی بھی جو ہے کل امر ذی بال، ہر معزز کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، جیسے ہم ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم بسم اللہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس بات کا اعتراف کرنے کے لیے، دیکھو یا اللہ آپ نے ان کو بھی پیدا کیا، ان جانوروں کو آپ نے بھی پیدا کیا، آپ نے ہی پیدا کیا، اور ہمیں بھی آپ نے، لیکن اللہ نے اجازت دی ہمیں ذبح کرنے کی، اللہ کے حکم سے ہم ذبح کر رہے ہیں، اس وجہ سے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری وجہ بسم اللہ پڑھنے کا یہ ہے کہ یا اللہ آپ نے اس کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، اسی لیے ہم کھا رہے ہیں، اسی لیے ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، بسم اللہ۔ تو جس طرح جو ہے علامہ صاحب نے، مولانا صاحب نے یہی جو ہے ہمیں جو ہے سمجھایا کہ دیکھو بچوں کو اس بات کا اہتمام کرائیں، اللہ سے تعلق جڑتے رہیں اور جو ہے اس کے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرائیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے روزانہ کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا ہے دعاؤں کی روشنی میں، جیسے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا کہ تہجد پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جو ہے اس وقت جو ہے آرام فرما رہے تھے، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا جواب دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے اذان کے جو ہے جواب کو بھی دلوائیں، جو مسجد کے جو ڈائریکٹ آتے ہیں ریڈیو سسٹم، اس اذان یا جو ہے ٹی وی چینل وغیرہ سے آتے ہیں، ان سے جو ہے رابطہ رکھیں تاکہ جو ہے اذان کی آواز بچے سنیں، اور جب اذان کی آواز آتی ہے بچوں سے کہیں کہ دیکھو اذان کی آواز جواب دی جاتی ہے، اور اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں ہر وقت جو ہے، کیونکہ جب اذان بھی بہت بہترین جو ہے بہترین اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہر اذان کا بچوں کو کہیں کہ وہ جو ہے اذان کا وہ جواب دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اذان کے بعد کی دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اس کامل دعوت کے رب، والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، مقام محمود عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام محمود کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دعا بچوں کو سکھائیں، اور بچوں کو جو ہے ان دعاؤں کے پڑھنے کے اندر ان کو کمپٹیشن بھی کرائیں، اور یہ کہیں کہ بچہ، بیٹا یا بیٹی، اگر آپ نے یہ دعا یاد کر لیا، دیکھو اس دعا کو پڑھ لینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ قیامت کے دن تو نہ مال ہوگا نہ دولت ہوگا، اس وقت سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ اس دعا کے پڑھ لینے سے بچوں کو کہیے، دیکھو وہاں اس دن ایسا ہوگا ایک دوسرے سے آدمی بھاگ رہے ہوں گے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس سے فارش کام آئے گا۔ تو آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے، اس دعا کو آپ یاد کر لینے سے آپ کو 5 پاؤنڈ دوں گا، 10 پاؤنڈ دوں گا، یہ چاکلیٹ دوں گا، یعنی بچوں کو اس طرح جو ہے ترغیب دلائیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی اذان، پھر جو ہے اذان کے بعد بچوں کو دعاؤں کا اہتمام کرائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب کہیں کوئی ضرورت ہوتی صحابہ کو، اذان کا انتظار کرتے، اذان کے وقت کے اذان کا جو ہے اذان مؤذن کے اذان کی آواز کے جواب دیتے، اور اذان کے بعد اہتمام سے دعا کرتے۔ اس کا جو ہے آج امت میں یہ چیز جو ہے
اس بات کی جو ہے تھوڑی سی غفلت برتی جا رہی ہے کہ جو ہے اذان کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کی طرف ہمارا جو ہے توجہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان کی آواز سنتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا، جس اللہ نے ہمیں جو ہے زندہ فرمایا موت کے بعد، بعد ما اماتنا۔ کتنے لوگ ہیں جو ہے سو گئے ہیں واپس نہیں اٹھتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا تو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور نیند اتنی بڑی نعمت ہے، جس کو نیند نہیں آتی وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک خاتون 40 سال سے نیند نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے، اسی طرح تمام مہلک بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ نیند نہ آنا کتنی بڑی جو ہے تکلیف ہے، تو نیند آ گئی، نیند کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے، پھر فجر کی 2 سنت پڑھتے۔ فجر کی 2 سنت کی اتنی عظیم فضیلت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی قیمتی، سب سے بہتر ہے۔ یعنی فجر کی 2 سنت پڑھ لینے سے انسان بلینر بن جاتے ہیں۔ دنیا کے سب سے جو ہے تمام نعمتوں سے زیادہ ان کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو وہ جو 2 سنت پڑھنے سے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے یہ سب سے زیادہ بڑا بلینر ہے، لیکن 2 سنت پڑھ لینے سے ہم سب سے زیادہ بلینر بن جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنت پڑھتے، پھر لیٹے رہتے، پھر صحابہ جمع ہو جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ خبر کرنے کے لیے حاضر ہوتے اور یہ عرض کرتے، الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز اے اللہ کے رسول۔ جب یہ آواز آتی، حضرت بلال آواز دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے اور گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کو پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی یہ جو ہے سکھائیں اور یہ ان کو کہیں کہ دیکھو جب یہ دعا پڑھ کے نکلتے ہیں تو کہیں بھی جاتے ہیں واپس آتے ہیں اللہ کی جو ہے حفاظت میں ہوتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے۔ اس طرح کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح کا معمول ہوتا ہے۔ میں دوبارہ مولانا کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ، جو ہے حضرت مولانا کے جو ہے قیمتی ملفوظات سے ہم مستفید ہوں۔ مولانا تھوڑا سا مزید اس کے اوپر جو ہے آپ جو ہے روشنی ڈالیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، حضرت مفتی صاحب کی باتیں آپ سن رہے تھے، ملفوظات الحمدللہ۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ دیکھیں دعائیں جو ہیں، دعا مستقل اپنی ذات میں ایک عبادت ہے۔ دعا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپشنل ہو، جو قرآن نے حکم دیا ہے، فدعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میں جب دعا کرتا ہوں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، کیونکہ دعا ایک مستقل عبادت ہے۔ میں نے بھی عرض کیا کہ دعا کے بے شمار فائدے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ الدعاء ینفع، دعا تمہیں فائدہ دیتی ہے، ان مصیبت کے حوالے سے جو ابھی نازل نہیں ہوئی اور ان مصیبتوں کے حوالے سے جو نازل ہو چکی ہیں۔ فعلیکم الدعاء، تو تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا کیا کہنا، جس طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر، تو آپ کی پوری زندگی ساری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے، تو آپ کی ہر ادا، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر فعل، آپ کا ہر ایکشن یقیناً ہم سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے قابل عمل ہے، قابل اتباع ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قدردانی کی توفیق دے، آمین۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح، آپ دیکھیں کہ قدم قدم پہ
حالانکہ آپ اگر غور کریں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، ان کی ذات سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود اتنی دعاؤں کا اہتمام، اتنی دعاؤں کی پابندی، اور دعائیں کیا تھیں؟ اللہ اکبر، عاجزی میں، انکساری میں، بندگی میں، عبدیت میں ڈوبی ہوئی دعائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی دعائیں کرتے ہیں، یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی دعائیں کی ہیں، اتنی جامع دعا کی غیر نبی تصور بھی نہیں کر سکتا ان دعاؤں کا۔ بالکل بالکل صحیح بات، نہیں تصور کر سکتا۔ ان دعاؤں میں اتنی جامعیت، ان دعاؤں میں اتنا کمال، اتنا جمال، اور اتنی جامع دعا کہ غیر نبی ان دعاؤں کے کرنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ ایک ایک دعا آپ لینا، ابھی دعا ابھی حضرت مفتی صاحب نے صبح سے جو دعا شروع ہوتی ہے، آپ بیدار ہوئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ، آپ اس کے ڈیپ میں جائیں کہ بندہ اٹھتا ہے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ نیند اللہ پاک کی بے شبہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ نیند کی قدر اگر آپ نے پوچھنی ہے ناظرین تو ان لوگوں سے پوچھیں جو رات بھر کروٹ بدلتے ہیں، جنہیں نیند نہیں آتی، جو کیپسول کھاتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں، میڈیکیشن لیتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، جی ہاں، لوگ کال کر کے بتاتے ہیں، میری بہنیں بتاتی ہیں کہ امام صاحب نیند نہیں آتی، ان سے پوچھیں خدا کی قسم۔ جی ہاں، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے مولانا انشاءاللہ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد، جی ہاں بریک کے بعد انشاءاللہ مزید جو ہے انشاءاللہ مولانا نے جیسے فرمایا کہ کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان نعمتوں کے متعلق مزید جو ہے تفصیل عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد۔ ناظرین منتظر رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام چینل اردو کے پروگرام رحمان کی رحمت چل رہی ہے، تو یہ جو ہے پہلی نشست کے اندر بھی دعاؤں کی اہمیت کے اوپر مولانا نے بھی جو ہے تفصیلی روشنی ڈالی، بندہ نے بھی کچھ عرض کیا۔ ابھی مزید جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز دعاؤں کی روشنی میں اس پر جو ہے مزید کچھ گفتگو عرض کروں گا، اور جو ہے مولانا سے بھی عرض کروں گا کہ وہ انشاءاللہ وہ گفتگو فرمائیں گے۔ تو آپ کے لیے سوالات کے لیے بھی لائن اوپن ہیں، جو ہے آپ سوالات بھی اگر پیش فرما سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کوئی ضروری سوالات ہو وہ پیش بھی فرما سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ کے علم کے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے موافق کوشش کروں گا کہ کوشش کریں گے ہم جو ہے آپ کے سوالات کا جواب دیں۔ تو میں جو ہے بریک سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا دعاؤں کے اہتمام سے کیا فائدہ دنیا اور آخرت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسے عرض کیا کہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پھر مسجد میں داخل ہوتے تو مسجد کے میں جو ہے داخل ہونے کی دعا پڑھتے، وہ دعا یہ ہے کہ جو ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ کھول دیجئے میرے لیے ابواب رحمتک، آپ کے رحمت کے تمام دروازے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے رحمت کے تمام دروازے کھول دیجئے۔ رحمت کے اعمال کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ رحمت کے دروازے، ایک دروازہ نہیں، رحمت کے بہت سے دروازے ہوتے ہیں، روزی میں برکت ہونا، اولاد کا جو ہے صحت عافیت ہونا، جو ہے دین کی توفیق ہونا، رزق حلال کے لیے آسانی ہونا، یہ سب جو ہے رحمت کے دروازے ہیں۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو ہمارے لیے سبحان اللہ دین اور دنیا کے تمام نعمتیں حاصل ہو گئی۔ جیسے مولانا نے بھی فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا کیسے جامع ہوتی ہے۔
अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। फिर जो है दाएं पैर से जो है मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते। बाज़ मरतबा अहादीस में आया है कि वो फ़जर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते। वरुब्बमा खरज व रअसुहु युनज़्ज़िफ़ु माअन मिन असरिल गुस्ल। बाज़ मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा कर जो है मस्जिद तशरीफ़ लाते तो पानी के कतरे टपक रहे थे। इससे पता चल गया सहाबा को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा कर तशरीफ़ लाए। सुबहान अल्लाह। फिर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जर की नमाज़ पढ़ाते। क्या ही खूबसूरत मंज़र होगा, क्या ही खूबसूरत जो है खुसूसन जो है जुम्आ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अलिफ लाम मीम सजदा पहली रकात में पढ़ते और दूसरी रकात के अंदर जो है सूरतुद्दहर पढ़ते थे। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व मुफ्ती बरकातहू। साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब मेरी सेहत बहुत ख़राब है, मेरे लिए प्लीज़ दुआ भी करना तो डिप्रेशन के लिए बताना क्या। अल्लाह ताला आपके परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए। अल्लाह ताला मौलाना कुछ दुआ आप जो है ज़रूर। अल्लाह करीम आपको सेहत कामिला दे मेरी बहन, आपको भी और तमाम बीमारों को शिफाए कुल्लिया अता फरमाए। आमीन आमीन। देखें डिप्रेशन के लिए दुआएं तो पूरा एक अल्हम्दुलिल्लाह ज़ख़ीरा हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार दुआएं। लेकिन मैंने किसी बड़े आलिम से सुना, वो फरमा रहे थे कि डिप्रेशन के लिए बेहतरीन इलाज ये है कि नमाज में सजदे लंबा किया करो। सुभान अल्लाह। जब हम नमाज़ पढ़ें तो कोशिश ये करें कि सजदे लंबे हों। असल में बस औक़ात बड़ी अजीब बात होती है, लोग पूछते रहते हैं ना वज़ाइफ बताएं, दुआएं बताएं। मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ बड़ी माज़रत के साथ कि सबसे ऊंचे दर्जे का वजीफ़ा, सबसे आला वजीफ़ा नमाज की पाबंदी। नमाज इतना ऊंचा वजीफ़ा है, नमाज के अंदर हदीस में आता है कि बंदा सजदी की हालत में सबसे ज़्यादा अल्लाह से करीब होता है। अल्लाह से करीब होना यही तो सबसे बड़ी मेडिसिन है। इससे बड़ी मेडिकेशन क्या हो सकती है कि एक बंदा अल्लाह से करीब हो जाए। जी हम एक और कॉलर ले लेता हूँ, फिर इसके बाद आप मजीद। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ, आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मौलाना साहब मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। अगर 2 रकत नमाज होए तो पहली पढ़ के दूसरी में सम टाइम में बहुत दफ़ा हो जाती हूँ कि दूसरी रकत में पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देती हूँ। फिर मुझे याद आता है तो क्या मैं तशद्दुद तोड़ के दूसरी रकत पढ़ सकती हूँ कि सजदा सो कर सकती हूँ? यानी आप ये फरमा रहे हैं कि जो है पहली दूसरी रकात के लिए उठने के बजाय बैठ गई, ऐसा? बैठ जाती हूँ तो मतलब अत्तहियात पढ़ना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, तो जी अगर आपने 3 सुबहान अल्लाह के मिकदार तक आपने अत्तहियात पढ़ लिया, थोड़ी सी जो है लंबी बैठ गई, तो फिर क्या करेंगे आप? आखिर में सजदा साहू ज़रूर करेंगे। अगर ऐसा नहीं है सिर्फ अत्तहियात इतना ही पढ़ा था, फिर आपको याद आ गया, फिर फौरन उठ जाएं, फिर सजदा साहू की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अगर 3 मिकदार के दरमियान पढ़ लिए तो फिर सजदा साहू है? अगर 3 सुबहान अल्लाह पढ़ने के मिकदार तक आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा लंबा पढ़ लिया, फिर आपके ऊपर सजदा साहू है। सही, ठीक है, मेहरबानी आपकी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। तो मौलाना जो आप जो है उस जो पहले सवाल के ऊपर आप जो है रोशनी डाल रहे थे, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बिलाशुबहा जितनी दुआएं हैं, हमें जितनी दुआएं याद हों, कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे मीठा होगा। नूरुन अला नूर है कि सारी दुआएं हमें याद हों, हर एक्शन से पहले की बात की। और ये एक मसनून अमल है, मुस्तहब है, मसनून है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्लाम ने असल में हर चीज़ के अंदर फ़र्क़ मरातिब रखा गया है। जी हाँ। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा एक सवाल है जी कि जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि जब हम सजदे में होते हैं तो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं, तो जब अगर हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो उस वक्त तो सजदे में कोई भी अपनी ज़बान में जो भी है मैं दुआ करती हूँ, लेकिन जैसे अगर हम जो फ़र्ज नमाजें पढ़ रहे हैं तो उसमें सजदे में हम क्या अपनी दुनिया की या आखिरत की कोई दुआ कर सकते हैं? तहज्जुद में तो
सजदे में दुआएं करती रहती हूँ, तो क्या ऐसा सब ठीक है? तो मौलाना वही पहले सवाल का जी हाँ। और दूसरा एक और सवाल है जी हाँ कि जैसे आपने अभी बताया कि भाई 3 सुभान अल्लाह, जैसे अगर कुछ ज्यादा पढ़ लिया तशहुद में तो मतलब सजदा सहव लाजमी हो जाता है, लेकिन जैसे कभी हम रुकू में जाते हैं कि 3 दफा कहना है ना सुभान रब्बियल अज़ीम, तो अगर 2 दफा कहा और सजदे में चले गए और बाद में याद आया कि मुझे 3 दफा कहना था, तो क्या उस वक्त सजदा सहव लाजिम होगा या नहीं? वो तो सजद ऐसा नहीं होगा, सुन्नत के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन भूल कर करने की वजह से कोई हरज नहीं है। अच्छा, कोई हरज नहीं। चलें, जी हाँ, भूल कर, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना ये सवाल जो है पहले ही जो है पहले सवाल से ही कनेक्टिव है कि सजदे के अंदर क्या क्या जो है पढ़ना चाहिए, जैसे आपने फरमाया कि लंबी सजदा किया जाए, तो इसके ऊपर अगर हाँ जी उसमें एक तो ये है कि अगर आपको दुआएं याद हैं, फ़राइज़ की नमाज़ों में वाजिब नमाज पढ़ रही हैं, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रही हैं, तो अगर आपको तो दुआएं अगर याद हैं, कुरानी दुआएं, अहादीस के दुआएं, तो आप पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर दुआएं याद नहीं हैं, खुदा न खास्ता कोई दुआ आपको याद नहीं है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये दुआ भी याद नहीं है, तो जितनी दुआएं याद हैं याद वो पढ़ लें। या अगर कोई दुआ खुदा न खास्ता याद नहीं है तो सुभान रब्बियल आला जो है इसकी अदद बढ़ा दें। बजाय हमारे यहाँ बड़ी गलतफहमी है, चूँकि सदियों से जो सिस्टम चला आ रहा है, हमने कभी अपग्रेड नहीं किया नमाज के सिस्टम को। बहुत से लोगों के जहनों में ये है कि बस 3 ही मरतबा पढ़ सकते हैं बस, हालांकि 3 मरतबा मिनिमम है। मेरे उस्ताद कहते थे कि भाई मिनिमम पर कब तक चलेगा सिलसिला, दुनिया की हर चीज़ की अब को हम अपग्रेड कर लेते हैं, नमाज को हमने कभी अपग्रेड नहीं किया। भाई आप 5 मरतबा, 7 मरतबा, 21 मरतबा, 23 मरतबा आप ओड वर्ड आप पढ़ती रहे। तो तहज्जुद में भी देखें, आप नमाज के अंदर सजदे में दुआ कुरान हदीस की करेंगी, अपनी ज़बान में नहीं। आप कुरान हदीस की जो दुआएं हैं वो आप मांगें, ठीक है, या अरबी में कोई दुआएं आपको याद हैं तो वो आप मांगें। और इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला नमाज आपकी खूबसूरत हो सकती है। लंबा सजदा, रुकू में भी आप 3 मरतबा नहीं बल्कि 5-7 ओड जो अदद है उसकी आप वो करें, और कोशिश करें कि नमाज हमारी खूबसूरत हो। जितनी नमाज खूबसूरत होगी। जी हाँ, सही कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं रॉचडेल से बात कर रही हूँ, मेरा नाम आमना है। जी हाँ, आपके सवाल क्या है? जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि देखिए जैसे हम जब कभी मोटरवे पे सफ़र कर रहे होते हैं यूके में, अब यहाँ पे तो पानी का ऑब्वियसली वो नहीं है, कमी नहीं है हम लोगों को, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लॉन्ग जर्नी पे होते हैं और हमें पानी अवेलेबल नहीं होता और हमें वज़ू करना होता है, तो क्या उस सूरत में भी हम तयम्मुम कर सकते हैं अगर हम मोटरवे पे सफ़र में हैं और मतलब गाड़ी में है, रास्ते में है, तो हम तयम्मुम कर सकते हैं नमाज के लिए? देखो, पानी के लिए ना हमें पानी का बोतल आराम से मिल जाते हैं ना, इस वजह से हमें जो है ना जब तक पानी मुयस्सर है तो हम तयम्मुम नहीं कर सकते। हाँ, जो बहुत बीमार होने की वजह से पानी जो है ना गर्म पानी का भी एहतमाम नहीं हो सकता, ठंडा पानी की वजह से बीमारी बढ़ जाने का खदशा हो, फिर उस वक्त तयम्मुम होता है, वरना पानी तो आराम से मौजूद होते हैं। इस वजह से जो है तयम्मुम हम नहीं कर सकेंगे। आराम से हम पानी के बोतल ख़रीद सकते हैं, फिर वज़ू कर सकते हैं। अल्लाह ताला क्योंकि मुजाहदा की वजह से अल्लाह ज़रूर सवाब अता फ़रमाएंगे। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रही हैं आप? ये मैं इलफोर से बोल रही हूँ। जी हाँ, सवाल आपका क्या है? जी मैं इलफोर से बोल रही हूँ। मैंने पूछना था कि मैं भी सजदे में 3 के बजाय 5 दफ़ा पढ़ लेती हूँ सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। फिर उसके बाद मैं 3 दफ़ा अस्तग़फ़ार भी पढ़ती हूँ, या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती हूँ या अस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। 3 दफ़ा भी हो जाता है, कभी 5 दफ़ा भी हो जाता है। तो क्या ये सही है? प्लीज़ मैं फ़ोन रखती हूँ, फिर मुझे इसका जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इसके ऊपर इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मौलाना साहब आपसे एक क्वेश्चन करना था। जी फरमाइए। अभी आपने बताया था डिप्रेशन के मुतालिक कि लंबा सजदा करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकती, बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरी टांग में ताकत नहीं रही है चलने की, तो मैं वजू नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए?
اگر آپ وضو نہیں کر سکتی تو پھر آپ جو ہے وضو کے لیے بالکل طاقت نہیں ہے، پھر تو آپ تیمم تو کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ تیمم کر کے تو پھر آپ نماز ضرور ادا کریں گے، کیونکہ جس کو وضو کی طاقت نہیں ہے صحیح طور پر، جس سے بیماری کے خطرے ہو، اگر دیکھو اگر وضو ٹھنڈا پانی سے نہیں کر سکتے تو گرم پانی سے کریں گے۔ گرم پانی سے طاقت نہیں ہے نا، میں چل نہیں سکتی۔ اچھا، کوئی ہیلپر بھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہیلپر ہے لیکن وہ کام پہ میری بیٹی چلی جاتی ہے۔ اچھا، تو اس کے بجائے اگر میں کچھ پڑھ سکوں تو آپ مجھے بتائیں گے؟ جی ہاں، لیکن آپ جو ہے نا اگر وضو نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ تیمم تو ضرور کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ تیمم جو ہے، تیمم کوئی جو ہے اینٹ جو ہے قریب میں رکھیے، اس کے اوپر جو ہے آپ تیمم کر لیجئے۔ تیمم کر کے پھر جو ہے آپ نماز ضرور ادا کیجئے گا، کیونکہ جب تک ہوش و حواس ہے نماز تو معاف نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے علاوہ آپ جو ہے تیسرے کلمے کی کثرت کریں، چوتھے کلمے کی جو ہے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ، درود شریف اللہم صلی علی محمد، لمبا نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جی مولانا، وہ جو خاتون نے ایک سوال کیا وہ رہ گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نماز میں وہ کیا کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ 5 مرتبہ، اس کے بعد پھر وہ استغفار وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے کہ نماز برائے کرم اگر نماز میں جو ہے کیسے کیا سجدے میں کیا پڑھی جائے؟ جی جزاکم اللہ خیر۔ ایک تو سب سے پہلے کہ جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں نا اس کی کوریکشن ہونی چاہیے۔ سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ بالکل غلط کنسپٹ چلا آ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 ہی مرتبہ پڑھنا چاہیے، ایسا ہرگز، یہ منیمم ہے، یہ اقل کم سے کم درجہ ہے 3، میکسیمم کی کوئی حد نہیں کہ آپ کے پاس جتنا وقت ہے جتنی فرصت ہے آپ لمبا پڑھیں۔ اور ساتھ میں آپ استغفار نہیں، استغفار تو استغفر اللہ پڑھنے کو استغفار کہتے ہیں۔ اب استغفار تھوڑی کہیں گے، آپ کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا پورا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور کوشش کریں کہ جتنا لمبا سجدہ ہو، رکوع بھی لمبا کریں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس طریقے سے ہماری نماز انشاءاللہ خوبصورت ہوگی۔ اور جو تلاوت ہم کرتے ہیں نماز میں کوشش کریں وہ بھی کسی کو سنا لیں، کوریکشن کر لیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے، کم از کم 10-15 صورتیں ہمیں اچھی طرح یاد ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر مولانا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ جی یورپ سے بات کر رہی ہوں۔ تو مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ ایک مولانا صاحب نے ایک دعا بتائی تھی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم نعوذ بک من شرورہم۔ جی اس دعا کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ہدایت کی دعا ہے یا پھر کسی کے اگر کوئی کسی کو شر سے محفوظ رکھنا ہے، یا جو اس دعا کے بارے میں پلیز تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ اس میں ہدایت ہے؟ اچھا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ ہے نا؟ جی ہاں، آپ برائے کرم جو ہے مولانا تھوڑا روشنی ڈالیے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ میری بہن، یہ دعا جو ہے نا یہ دشمنوں کے مقابلے میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اگر کسی کو کسی دشمن کا خطرہ ہو، دشمن کی طرف سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، دشمن درپے ہو، تو اس کی شر سے بچنے کے لیے بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، کہ اللہ میں آپ کو ان کے مقابلے میں اپنا والی بناتا ہوں، ونعوذ بک من شرورہم، اور ان کے شرور فتن سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو دشمنوں کے حوالے سے یہ دعا ہے کہ کسی قسم کے دشمن کا اگر خطرہ ہو، خدشہ ہو کہ دشمن ہمیں نقصان پہنچائے گا اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور بہت اچھی بات ہے یہ دعا، ظاہر دعا بہرحال دعا ہے، اس کے اندر جو نورانیت روحانیت ہے، برکتیں ہیں، وہ آدمی مستفید ہوگا اس سے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ مولانا۔ تو یہ جو الحمدللہ یہ جو ہے سوالات کیے گئے ان کے بھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے اگر یہ سوالات میں یہ بات بھی آئے ہیں کہ جو ہے وضو نہیں کر سکتے ہیں، دیکھو وضو کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جب تک پانی موجود ہیں، تو پانی جب موجود ہیں تو تیمم نہیں کر سکتے،
ہاں پانی موجود ہونے کے باوجود پانی کی طاقت نہیں ہے، جیسے بیماری کی وجہ سے پانی کو ٹچ نہیں کر سکتے، گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں تو وضو ضرور کریں گے، اگر جو ہے پانی کو ٹچ کرنے سے بیماری کا خطرہ ہو پھر تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم ضرور جو ہے تیمم کے یعنی وضو کی طاقت نہ ہو پھر تیمم کی طرف جائیں گے، اور تیمم کی طاقت ہو تو تیمم ضرور کریں گے، پھر تیمم کر کے جو ہے نماز پڑھیں گے۔ اور نماز شریعت کے اندر جب تک ہوش و حواس باقی ہے نماز جو ہے ہوش و حواس باقی ہے نماز معاف نہیں ہوتی۔ جیسے مولانا نے بھی جیسے فرمایا کہ سجدے کے اندر دعاؤں کا اہتمام، یعنی ہم مسنون دعاؤں کو جو ہے یاد کر لیجئے۔ اسی طرح قرآنی دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی جب سجدے میں ہوتا ہے 3 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ لیتا ہے تو ان کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم کیا کریں، ہم جو ہے اس طرح کے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے سجدے کو لمبے کرنے کی جو ہے کوشش کریں، تاکہ سجدے کے اندر دعائیں کریں، یعنی دعا بھی یہ ہو کہ قرآنی دعائیں ہو اور جو ہے اسی طرح احادیث کی دعائیں ہو، ان کو جو ہے پڑھیں، یاد کریں اور اس کا ترجمہ بھی جو ہے اپنے ذہن میں ہو، اور ان دعاؤں کو جو ہے آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی، تو انشاءاللہ تعالی آپ ضرور جو ہے دنیا اور آخرت کے اندر اس کے دین اور دنیا کے اندر یہ فوائد آپ محسوس کریں گے۔ تو ناظرین یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے، اور جو ہے فجر کی نماز میں جو ہے لمبی جو ہے قرات پڑھتے تھے، جو ہے فجر کی جو سنت ہے اس کو تو مختصر پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی فرض نماز ہے اس کو جو ہے جیسے جمعہ کے دن کے فجر کی نماز ہے اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں پڑھتے، دوسری رکعت میں سورۃ الدہر جو ہے 29 پارے کے جو ہے اس کو جو ہے پڑھتے تھے۔ تو ابھی نماز سے فارغ ہوتے تو فجر کے بعد کے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے عمل کرتے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے، جیسے سید الاستغفار ہے۔ سید الاستغفار اس کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یعنی استغفار کے سردار۔ تو یہ دعا خود بھی اہتمام کریں، بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور بچوں کو جیسے میں نے کہا پرائز ان کے لیے جو ہے مقرر کر لیجئے، ان کے لیے جو ہے یہ پرائز مقرر کر لیں، جیسے جو ہے آپ سید الاستغفار یاد کریں گے تو آپ کو 10 پاؤنڈ ملے گا، 20 پاؤنڈ ملے گا، اس طرح کے جو ہے نا بچوں کو یہ سید الاستغفار کی بڑی جو ہے فضیلت ہے۔ صبح کو پڑھتا ہے، شام کے درمیان انتقال ہوتا ہے، شہادت کی موت ہے، شام کو پڑھتا ہے، صبح کے درمیان انتقال ہوتا ہے، شہادت کی موت ہے، سید الاستغفار۔ اسی طرح فجر کے بعد کے اذکار ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ صبح کو 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے ہمیں ترغیب دیتے۔ فرمایا کہ جب 3 مرتبہ صبح کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ صبح پڑھتا ہے، 3 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام آفات بلیات سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک صحابی جو ہے وہ حدیث سنا رہے تھے ان کو کچھ زخمی تھی تو زخم لگا ہوا ہے، تو لوگوں نے عرض کیا آپ نے نہیں پڑھا یہ دعا، اس وجہ سے آپ کو زخمی لگ گئی؟ تو صحابی نے کہا جب اللہ تقدیر میں لکھا ہے کہ کچھ ہونے کا ہے تو اس دن بھول جاتے ہیں، تو میں صبح کو پڑھنا بھول گیا، اس وجہ سے یہ زخمی لگ گئی۔ تو سبحان اللہ، ہمیں جو ہے بچوں کو بھی کہیں کہ دیکھو اس کو پڑھنے سے اللہ تمام آفات سے، مہلک بیماریوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ دعائیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ یہ جو ہے حضرت مولانا ہمارے
علی انور صاحب دامت برکاتہم بھی ماشاءاللہ بیماری کے باوجود تشریف لے آ کر ہمیں جو ہے ناظرین کو جو ہے انہوں نے جو ہے مستفید کرنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں بھی، علم میں بھی برکتیں عطا فرمائے، صحت عافیت میں بھی میرے لیے بھی دعا فرمائیں، تمام ناظرین بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے صحت عافیت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، مزید دین کی خدمات کے لیے ہمیں موقع عطا فرمائے، اور ناظرین کو بھی زیادہ سے زیادہ ان پروگراموں سے جو ہے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔